تو عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ہاں میں گزرا ہوں۔ کیسے گزرے ذرا بتاؤ؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا ڈھیلا ڈھالا لباس سمیٹا، بہت احتیاط سے قدم رکھنے لگے۔ اس پر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرمایا یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے۔ تقویٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے میزان حشر کے میدان میں قائم ہوگی اور نیکی کے پلڑے کو سب سے زیادہ جھکوانے والا عمل اچھے اخلاق اور تقویٰ ہوگا۔ اس مبارک مہینے میں ایمان والوں کی مشق کی جاتی ہے کیسے انانیت، نفسانیت، شہوانیت، شیطانیت، خواہشات، ان سے کیسے بچا جائے۔ یہ مشق کراتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس مبارک مہینے میں۔ انانیت، میں بھی کچھ ہوں، میری بھی کوئی حیثیت ہے۔ آدمی کو جب پیاس لگتی ہے نا، شدت کی پیاس، وہ ساری انانیت اس کی ٹوٹ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے دو بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کی ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنی دو خصلتیں انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ ایک حب مال ہے اور ایک حب جاہ ہے، اور حب جاہ کی مضرت، نقصان حب مال سے زیادہ ہے۔ میں بھی کچھ ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، خود فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل ہوں اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے ایک دعا اپنے لیے فرمائی، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے، بے شک اوروں کی نگاہ میں اونچا کر دے۔ چھوٹا بن کر چلنا، بڑائی تو صرف اللہ کے لیے ہے، بڑائی اللہ کی صفت ہے، بڑائی اللہ کی شان ہے، بڑائی اللہ کی چادر ہے۔ خبردار کیا اس میں اللہ سے مقابلہ نہ کرنا ورنہ پاش پاش ہو جاؤ گے۔ عاجزی، انکساری، تواضع، اپنی حیثیت کو مٹانا، میں کچھ بھی نہیں۔ اور یہ حقیقت ہے جب اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں منہا خلقناکم، تم کو تو مٹی سے بنایا ہے، وفیہا نعیدکم، اور تم اسی مٹی میں جاؤ گے، وَنُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، پھر اسی مٹی سے اٹھائے جاؤ گے۔ انانیت کو مٹانا ہے،
اپنی حیثیت کو ختم کرنا ہے، چھوٹا بن کر چلنا ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ملک سے آئے، بیمار تھے، کمرے میں تھے، کمرے میں جا کے ان کو کارگزاری سنائی، پوچھا کہ باہر مجمع کون سا آیا ہے؟ تو عرض کیا جتنے ملک کے اندر شورا کی جماعتیں بنائی ہیں ان سب کو 24 گھنٹے کے لیے یہاں جمع کیا ہے۔ تو حاجی صاحب فرمانے لگے میں تو بیمار ہوں، بستر سے اٹھ نہیں سکتا، بس میری طرف سے اتنا کہہ دینا چھوٹا بن کر چلتے رہیں، چھوٹا بن کر چلتے رہیں۔ انانیت، نفسانیت، یہ نفس امارہ ابھارتا ہے اللہ کی نافرمانی کی طرف، اور یہ نفس اتنی شرارت کرتا ہے اپنا حصہ لے لیتا ہے۔ اخلاص، للہیت، اس میں اپنا حصہ نکالتا ہی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ ہو رہی ہے، دشمن کو زیر کر دیا، اس پر چڑھ گئے، دشمن نے تھوک دیا، علی رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ اس نے پوچھا کیوں چھوڑا؟ اس لیے تو نے تھوک دیا؟ اس لیے تھوکا تھا کہ میرا کام جلدی سے کر دو پورا، مجھے تڑپا تڑپا کر نہ مارو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تو اللہ کے لیے کر رہا تھا، تم نے تھوک ماری، غصہ آ گیا، میرا نفس اس میں شامل ہو گیا، اب یہ اللہ کے لیے نہ رہا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ نفس کمزور ہو جاتا ہے رمضان میں بھوک کی وجہ سے، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا بھی رکھا ہوا ہے، طرح طرح کے کھانے ہیں، مشروبات ہیں، لیکن نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ نفس تو مرتے مرتے بھی نہیں مرتا ہے۔ مثال دینے لگے، ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، طالب علم تھے، اس زمانے میں لائٹیں نہیں، چٹائیاں ہی چٹائیاں تھیں، رات کو شور ہو گیا، سانپ، وہ سارے بچے بھاگے، ان کے لیے تو ایک کھیل بن گیا، کسی نے اینٹ ہاتھ میں لی، کسی نے پتھر، کسی نے لکڑی، کسی نے جھاڑو، کسی نے جوتا، کسی نے چپل، کہاں ہے کہاں ہے، یہ رہا ادھر ہل رہا ہے، وہ مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا اس کو، لیکن پورا نہیں مرا۔ ایک گھڑا کھودا، مفتی صاحب فرمانے لگے گھڑا کھودا، اس کا سر اندر گھڑے میں، بہت بڑا پتھر رکھا، دم باہر، ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک طالب علم آتا، لکڑی سے اس کی دم کو ہلاتا، اس میں حرکت تھی۔ فجر کی نماز پڑھ کر ہم واپس آئے اور پھر جو دم کو ہلایا حرکت ختم ہو گئی۔ فرمانے لگے یہ سانپ تو پھر بھی مر گیا، لیکن یہ نفس مرتے مرتے بھی نہیں مرتا ہے۔ پھر مثال دے رہے تھے، وہ 3 شخص حشر کے میدان میں آئیں گے، عالم بھی ہوگا، پیسے والا مالدار بھی ہوگا، خوب خرچ کرنے والا، اور ایک مجاہد بھی ہوگا۔ تو جو مجاہد سے پوچھا جائے گا جان دی تھی کیا کیا؟ اے اللہ میں نے آپ کے لیے قربان کر دیا۔ اس کو کہا جائے گا جھوٹ ہے،
تو مفتی زین العابدین صاحب فرمانے لگے میں سوچ میں پڑ گیا، یہ تو جان دینا ہے اپنی، اور جان دیتے ہوئے کتنا وقت ہوتا ہے انسان کے پاس؟ پھر میں سوچنے لگا ہو سکتا ہے جب یہ جان دے رہا ہو اس نے چیخ ماری ہو، آس پاس کے لوگ دیکھ لیں میں جان دے رہا ہوں، نفس نے اپنا حصہ نکال دیا، نفسانیت، پھر شہوانیت۔ یہ شہوت بھی عجیب چیز ہے، انسان اور جانور میں فرق کرنے والی چیز تو یہی ہے، جانور آزاد ہے لیکن انسان آزاد نہیں ہے، روزے کی حالت ہے، منکوحہ بیوی ہے، شہوت کی بات بھی مت کرو، اشارہ بھی مت کرو، کیوں؟ یہ ٹریننگ کی دی جا رہی ہے، مشق کی جا رہی ہے، اس مبارک مہینے میں تقوی اختیار کرنا ہے، حلال سے بچو گے اس مہینے میں حرام سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ فرمایا بیوی کے منہ میں لقمہ دینا صدقہ، بیوی کے پاس جانا صدقہ۔ عرض کیا اللہ کے رسول آدمی تو اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، فرمایا حرام سے تو بچ گیا۔ تلبیس ابلیس ایک کتاب ہے امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں لکھا ہے دو چیزیں ایسی ہیں اگر انسان ان کو قابو نہ کرے شیطان کے ہاتھ میں ایسا بن جاتا ہے جیسے بچے کے ہاتھ میں کھلونا ہوتا ہے۔ بچہ کھلونے سے کھیلتا ہے، کھیلتے کھیلتے پھر آخر میں اس کو توڑ بھی دیتا ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک شہوت ہے اور دوسرا غصہ ہے، ان کو دونوں کو قابو کرنا ہے۔ آدمی روزے کی حالت میں بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، اب چڑچڑاپن ہو جاتا ہے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، برداشت کرو، صبر کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پینے والے ہیں، تعریف کی، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ روزے کی حالت میں جھگڑا مت کرنا، یوں کہہ دو میرا روزہ ہے۔ انانیت، نفسانیت، شہوانیت، اور اللہ تعالیٰ تو کلام پاک میں سارے انسانوں کو مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، ایمان والوں سے تو ہے لیکن سارے انسانوں سے، یا ایھا الناس، کلام پاک میں جس کا مفہوم ہے اللہ سے ڈرو، ڈرو اللہ سے۔ کیوں؟ اللہ اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ قیامت کا زلزلہ بہت عظیم ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ قیامت کا زلزلہ نفسا نفسی، افراتفری۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول حشر کے میدان میں 50,000 سال کا ایک دن، اور آپ فرما رہے ہیں ہر انسان ایسا ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے نا بغیر لباس کے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول حیا کا کیا معاملہ ہوگا، سب بغیر لباس کے؟
فرمایا جس کا مفہوم ہے عائشہ، اتنی دہشت کا دن ہوگا، خیال تک نہیں آئے گا میرے پر لباس نہیں، سامنے والے پر لباس نہیں، خیال تک نہیں آئے گا۔ اس لیے تقوی اختیار کرو، انسانوں سے فرما رہے ہیں۔ وہ قیامت کا زلزلہ عظیم واقعہ ہے۔ پھر اللہ یہ بھی فرماتے ہیں اس دن حشر کے میدان میں ماں اپنے نومولود بچے کو دودھ پلاتے پلاتے بھول جائے گی۔ ہم سوچے تو صحیح، ایک ماں ہے، نومولود بچہ ہے، اس کا دودھ پلانا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اس کو بھول جائے گی۔ ایسا دہشت کا دن ہوگا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ حاملہ عورت اپنے حمل کو بھی ضائع کر دے گی۔ تم دیکھو گے حشر کے میدان میں لوگ کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے، جیسے نشے میں ہیں۔ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ اب یہ مبارک مہینہ ہے، ہم سب کی اس میں ٹریننگ کی جا رہی ہے، مشق۔ تاریخ ابن خلکان میں لکھا ہے، ایک محدث عبداللہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بہت شوق تھا حدیث جمع کرنے کا، دین کی باتیں جمع کرنے کا۔ پہنچ گئے طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ان کے گھر ایک بوڑھا آدمی آیا، فرمانے لگے تم طاؤس ہو؟ کہنے گے نہیں، میں تو ان کا بیٹا ہوں۔ کہنے گے جب تم اتنے بوڑھے ہو تو تمہارے والد تو بہت بوڑھے ہوں گے، اور بڑھاپے کی وجہ سے آدمی کی جو عقل کی صلاحیت ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو وہ فرمانے لگے نہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو عالم ہوتے ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے ان کی دماغ کی صلاحیت پر کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ اور ان کو لے کر اپنے والد صاحب کے پاس پہنچ گئے، دیکھا طاؤس رحمۃ اللہ علیہ بہت بوڑھے۔ کہا تم مجھ سے معلوم کرنے آئے ہو؟ طاؤس رحمۃ اللہ فرمائے میں تمہیں زبور، تورات، انجیل، قرآن کا نچوڑ بتاؤں؟ اگر تم پسند کرتے ہو تو عبداللہ شامی نے کہا ہاں ضرور بتائیں۔ فرمایا اس کا نچوڑ یہ ہے، اللہ سے ڈرو، اتنا ڈرو کہ باقی اوروں کا ڈر ختم ہو جائے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر ہر چیز اس کو ڈراتی ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر ہر چیز اس سے بچتی ہے۔ جو اللہ کے غیر سے ڈرتا ہے ہر چیز اس کو ڈراتی ہے۔ فرمایا اللہ کا ڈر اتنا غالب آ جائے کہ باقی سارے ڈر ختم ہو جائیں، ایک چیز۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ اپنے لیے، اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ نچوڑ ہے تمام آسمانی کتابوں کا۔ طاؤس رحمۃ اللہ نے فرمایا آدمی ڈرتا ہے، تقویٰ بعض چیزوں سے ڈرتا ہے، جیسے موذی جانور، سانپ، بچھو، جب ان سے ڈرتا ہے نا ان سے دور ہوتا ہے، بھاگتا ہے۔ لیکن جب اللہ سے ڈرتا ہے یہ ڈر اس کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، یہ اللہ کو پہچاننے لگتا ہے۔
اس کو اللہ کی معرفت مل جاتی ہے۔ مبارک مہینہ ہے مشق کا، بہترین تقوی گناہوں سے بچنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ کسی نے کہا کوئی گناہوں کے اندر لذت پائے، کیا وہ اللہ کا عارف بن سکتا ہے؟ کیا وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے؟ جواب دیا، جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دے وہ اللہ کا عارف نہیں بن سکتا، تو جو گناہوں کے اندر لذت پائے وہ کیسے اللہ کا عارف بن سکتا ہے؟ اللہ نے گناہوں کا تریاق بھی بتا دیا۔ انسان ہے، کل بنی آدم خطاؤون خیر الخطائین التوابون، سارے بنی آدم یہ خطاوار ہیں، گنہگار ہیں، لیکن بہترین گنہگار وہ ہے جو اللہ کی طرف رجوع کر لے، معافی مانگے۔ اب یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں اللہ بہانے سے، ذرا سے بہانے سے گناہوں کو بخشتے ہیں۔ جو ایماناً و احتساباً جس نے روزہ رکھا اس کے گناہ معاف، جس نے ایماناً و احتساباً تراویح پڑھی اس کے گناہ معاف، جس نے ایماناً و احتساباً شب قدر میں قیام کیا اس کے گناہ معاف، جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا اس کے گناہ معاف۔ ذرا سی بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ رہے تھے، پہلے قدم پر رکھا، اس پر قدم پر پاؤں رکھا، فرمایا آمین، دوسرے پر پاؤں مبارک رکھا، فرمایا آمین، اور جب تیسرے قدم پر پاؤں مبارک رکھا پھر فرمایا آمین۔ خطبے سے فارغ ہوئے، صحابہ کرام نے پوچھا آپ نے یہ بات فرمائی آج ہر قدم پر آمین آمین؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا ہلاک ہو جاوے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہو سکی۔ یہ مبارک مہینہ ملا پھر بھی مغفرت نہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، اگر شب قدر مل جائے، شب قدر جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، عرض کیا اگر شب قدر مل جائے تو میں کیا کروں؟ آدمی سوچتا ہے نا نفلیں پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، ساری رات جاگ کر اللہ اللہ کرنا ہے۔ فرمایا کہ عائشہ اگر شب قدر مل جائے تو یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ آپ تو معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند بھی کرتے ہیں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اپنی مغفرت کی دعا مانگو، قبول ہو جائے گی۔ یہ مبارک مہینہ ہے اور صرف اپنے لیے نہیں مانگنا، ساری انسانیت کے لیے مانگنا ہے۔ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر تشریف لائے، میں نے چہرے انور کو دیکھ کر محسوس کیا کوئی اہم بات پیش آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی بات چیت نہیں فرمائی، وضو فرمایا اور مسجد میں تشریف لے گئے اور منبر پر چڑھے۔ میں
حجرے کی دیوار سے لگ کر کھڑے ہو کر سننے لگی کیا فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو، نیکی کا حکم کرتے رہو، برائی سے روکتے رہو، وہ وقت آ جائے تم دعا مانگو اور قبول نہ ہو، تم سوال کرو اور سوال پورا نہ کیا جائے، تم دشمن کے خلاف مدد چاہو تمہاری مدد نہ کی جائے۔ یہ کلمات حضور نے فرمائے اور ممبر سے نیچے اتر آئے۔ دعوت اللہ کا کام اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے احکامات کی طرف بلانا، معروفات کی طرف بلانا اور منکرات سے روکنا، اس کی اتنی اہمیت بتائی۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر کو نہیں کرو گے تو تمہاری مغفرت بھی نہیں ہوگی۔ یہ کام ہے اور اتنا اونچا کام دیا گیا ہمیں ساری امت کو۔ حاجی عبدالوہاب صاحب فرمانے لگے کیونکہ یہ مبارک مہینہ استغفار کا بھی ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا بھی ہے، ہم اس بات پر بھی اللہ سے معافی مانگیں۔ اے اللہ تو نے ایک عظیم کام دیا تھا ہمیں، دعوت اللہ کا کام دیا تھا بحیثیت ایک امت کے، اے اللہ جس طرح سے کرنا چاہیے تھا نہ کر سکے ہمیں معاف فرما دے۔ ساری امت کی طرف سے معافی مانگی جائے۔ آج امت کا کیا حال بن گیا ہے؟ جو کام ملا تھا اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے تم تو بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے نفع رسانی کے لیے، انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، جہنم سے بچانا ہے، جنت کا داخلہ طے کرانا ہے انسانیت کا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور ان کی کمر پکڑ پکڑ کر میں ان کو جنت کے راستے پہ ڈال رہا ہوں۔ صحابہ اکرام ساری دنیا میں پھیل گئے، ساری دنیا میں۔ کیوں؟ کوئی دنیاوی غرض نہیں تھی ان کی، کوئی دنیاوی غرض نہیں، صرف اور صرف اس دین کو دنیا میں عام کرنا ہے۔ اور جہاں جا سکے گئے، نہیں جا سکے نیت کر کے چلے گئے۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمالی افریقہ میں سفر کرتے کرتے، تبلیغ کرتے کرتے بحر اوقیانوس اٹلانٹک اوشن تک پہنچ گئے، گھوڑے کو سمندر میں ڈال دیا، سمندر کا پانی گھوڑے کے سینے تک آ گیا، یوں فرمانے لگے اے اللہ اگر میرے علم میں یہ بات ہوتی اس سمندر کے اس پار بھی لوگ آباد ہیں، میں وہاں بھی جاتا اور تیرے دین کو عام کرتا۔ نہیں گئے، نیت کر لی، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، وسطی امریکہ، جتنی اذانیں، جتنی نمازیں، جتنا تبلیغ، جتنا مکتب، جتنے حافظ بن رہے ہیں، سارا کا سارا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے نیت کر لی تھی۔ یہ دین ہے، اس کی وجہ